الحمد لله وكفى والصلاة والسلام وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الموت تحفة المؤمن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الموت جسد يصل الحبيب إلى الحبيب. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھو سب حضرات. جنہوں کو اللہ نے زبان تے آواز دیتی ہے ذرا اچھی آواز نہ درود شریف پڑھیں، مجلس بابرکت ہوتی ہے.
میں رحمت کا تیری بن کے امیدوار آیا ہوں، رحمت کا تیری بن کے امیدوار آیا ہوں، منہ ڈھانپے کفن سے شرمسار آیا ہوں، اور دار گناہوں نے چلنے نہ دیا پیدل، مجھے دار گناہوں نے چلنے نہ دیا پیدل، اسی لیے کندھوں پہ سوار آیا ہوں، میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ رہوں گا قائم، میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ رہوں گا قائم، اصل وطن تو قبر تھا مجھے معلوم نہ تھا، اور میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ بنوں گا دلہا، میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ بنوں گا دلہا، اصلی پوشاک کفن تھا مجھے معلوم نہ تھا، اور ابھی جامع عمر بھرا نہ تھا، عبدالمتین واسطے کہ ابھی جامع عمر بھرا نہ تھا کہ کف دست ساقی سے چھلک پڑا، اور رہی دل کی دل میں یہ حسرتیں کہ قضا نے نشان کو مٹا دیا۔ ایک مرتبہ بلا درود شریف پڑھ لیں۔ انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے محترم و محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، اجرائے پروگرام محترم حاجی احمد بخش صاحب نے فرزند ارجمند صاحبزادہ شہزادہ عبدالمتین جڑا کہ جوانی دیاں بہارا کو اجر چھوڑا ودا کہ مالک لم یزل نے وہ گل وہ پھول توڑ کی دے، بے شک وہ سمجھتے بے نیاز ہے
قرآن ہمیں واللہ غنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے، اصل سارے اودے درد فقیر ہے، اودے درد محتاج ہے، اصل کوئی دم نہیں مار سکتے اودے اگوں، تو اس عزیز محترم عبد المتین دی اظہار افسوس اور ایصال ثواب واسطے تسوں سارے حضرات میں عاجز اس مقام پہ جمع ہوئے ہیں، تو سب تو پہلے میں دعا کرنا کہ اللہ تبارک و تعالی عزیزم عبد المتین کو اپنے جوار رحمت دے اندر جگہ نصیب فرماوے، اللہ تبارک و تعالی انہیں کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس دے اندر اعلی مقام نصیب فرماوے، اللہ انہیں سیئات کو حسنات دے اندر تبدیل فرماوے، اور اللہ تو دعائے کہ مالک لم یزل ہر مومن مسلمان دا خاتمہ بالخیر فرماوے تے مرد وقت کلمہ طیبہ نصیب فرماوے۔ گرامی منزلت سامعین محترم، بھائی میری گال سنو، تساں اپنی تقریر نہ کرو، مالک لم یزل نے ایک کائنات عارضی اور فانی بنائیے، اور اس دنیا کے اندر اللہ نے ہر شے او فانی بنائیے تے اپنے کلام کے اندر اعلان کیتے کہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر شے فنا ہونے والی ہے، ہر شے ختم ہونے والی ہے، اگر بقا ہے تو ایک اودی ذات کو بقا ہے، اس دے سوا کہیں کو بقا نہیں۔ اگر دنیا تے باقی رہنا ہوئے ہاں تے میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہ دا مقام تے مرتبہ درجہ اللہ نے اپنے بعد سب تو افضل اعلیٰ اطیب اکمل احسن اجمل بڑھائے، سیدی ذات کو بقا ہوئے ہاں، لیکن اللہ نے کل دا لفظ آگ کے ساری کائنات ساری دنیا دے فنا دا پروگرام دے سے حتیٰ کہ جبریل ہوتے بھی موت ہے، میکائیل اس نے بھی موت ہے، اسرافیل سور پھونکن والا اس نے بھی موت ہے، حدیث پاک دے اندر آدھے جلے ساری کائنات مکوے سی وط رب لم یزل آسمانات حسن تلے اسرائیل ہو سی لتاں کمدیاں کھڑیاں حسن اسرائیل دیاں، اللہ آگ سی اسرائیل ہنڈسا کون باقی، اللہ کوئی نہیں باقی، ایک تو باقی ایک میں باقی، فرمایا ہن اسرائیل خاموش تھی سی، اللہ پاک فرمے سن فَلْيَمُتْ بِأَمْرِهِ، تو بھی میرے حکم دنال مار جا۔ اسرائیل
ہوتے بھی موت آسی تو جب ساری دنیا کو موتاں ورتاون والا روحاں قبض کرن والا ہوتے اتے بھی موت ہے تو تساں تے میں کیڑے باغ دی مولی ہے چاہیے کہ اللہ دے ہر امر تے اللہ دے ہر حکم تے اللہ دے ہر فیصلے دے اتے بندے کو راضی رکھنا چاہیے بہت آونی ہے لیکن بعض اموات ایسیاں ہونی ہیں بعض موتاں ایسیاں ہونی ہیں کہ جنہ دی کسک دیر تے دور تک یاد رہوے دیئے انسان ہے آخر گوشت دے دل دماغ اندے اندر کچھ سوچا آنی ہیں کچھ پروگرام ہونے کچھ ذہن دے اندر خیالات ہونے جب انہاں دی تکمیل نہیں تھی دی تو انسان پریشان تھی دے جتھا بندہ پریشان تھی دے جتھا بندہ رکھی تھی دے اتھا مالک لم یزل دا ایک کلام تو حقو تے میں کو آکے آسرا تے سہارا لے میرے مالک نے اپنے کلام پاک دے اندر فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اللہ فرمائے دے اسا آزمے دے آئے اسا امتحان گھن دے آئے اسا آزمائش گھن دے آئے ہر چیز دے نال کہ کدھائی بندیاں کو خوف دے دے آئے کبھی گھبراہٹ دے دے آئے کدھائی مال دی کمی دے دے آئے کدھائی جان دی کمی دے دے آئے میرے دوستوں میرے عزیزوں میرے بزرگوں اگر سوچانی پہیے کہ عبد المتین اجر تے نوجوان آئی اجر تے مسئلہ دی ہوئی آئی اجر تے شادی دے بھی پروگرام بڑھنے پائے ہم تو میرے مالک لم یزل نے دنیا دے ہوتے مثالہ دے کے جب دکھایا اور لوگوں میرے آقا امام الانبیاء سرتاج الانبیاء فخر الانبیاء سرور کونین تاجدار مدینہ امام الرسول فخر الرسول حادی السبل مولائی کل سیدنا و سرورنا آقا نامدار محبوب محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرمائیں سونے دی جھولی دے اندر میرے آقا دی لخت میرے محبوب دے لخت جگر دا سر مبارک ہے حضور کنے ودی اللہ دے بعد کوئی ہستی نہیں ہے لوگوں سنو میرے آقا دے جھولیے سائیں دے ہاتھ مبارک کے آپ دے لخت جگر نور نظر چشم بصر حضرت سیدنا ابراہیم نصر مبارک آپ دی گود دے اللہ ہے کہ اسرائیل امین ہے اسرائیل امین ہے سائیں دی جھولی میں جو آپ دے بیٹے دی روح مبارک قبض کی جینے حضور دے بیٹھے تے اکھائی تو حجوہ دی برسات لگ گئی ہے میرا معصوم لال میرا معصوم بچہ میرا پیارا بچہ اسرائیل روح قبض کر کی دیئے ہنجو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے اکھاں وچوں جانیاں صحابہ جے بیٹھے عرض کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب صبر دی تلقین فرمیندے ہو آپ روندے بیٹھے ہو میرے آقا نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ کہ ہنجو آمن غیر اختیاری شائع ہے غیر اختیاری شائع ہے بے صبری یہ ہے جو بندہ ہائے وائے کرے بے صبری یہ ہے جو دھاڑ فریاد کرے بے صبری یہ ہے جے آہو فغان کرے غم اے ہو دے اکھاں وچوں ہنجواں دی برسات ہوئے دل صدمے والی ہوئے پر زبان تے ہوئے قالوا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ غم جائز ہے یہ دکھ جائز ہے پر انہوں صبر کرنے میرے دوستوں میرے بزرگوں اللہ اگر بچانا چاہیا کہ میرے آقا دے لخت جگر کو بچا سکتا وہ بچا سکتا ہے حکومت قطعی لیکن تجھے کہ میرے واسطے مثال قائم کرنی آئی میرا اللہ اگر بچانا چاہیا کہ کربو بلا دے میدان دے اندر جناب سیدنا علی اکبر جیسا جوان جنہ دی مسئلہ زیون میں اللہ چہرہ نبوت دے چہرے دے نال مماثلت رکھتا ہے وجود میرے آقا دے چہرے نال مماثلت رکھتا ہے خدا دی قسم سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دیکھتے کھڑے ہیں صبح دے کہ جڑا جاری ہے وہ واپس نہیں آ رہا جڑا پھیرنا پائے وہ واپس نہیں پیا بلدہ لیکن صبر و رضا علم و تحمل دی تصویر سیدنا امام حسین نے اپنے شہزادے کو آپ ہتھانال تیار کرائے سر دے خوف پوائے وجود میں زرہ پوائے ہاتھ دے اندر سلاح جتن ہتھیار جتن تلوار جتی ہے ڈھال جتی ہے کہ میرے امام نے آپ بن کے سواری تے سوار کرائے کہ بیٹے کو آکھے میں حسین دعا کرے گا جا میرا بیٹا اللہ نے سپور دے کہنے سپور سے زورل بولو اللہ دے سپور سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جنہ تے سارا ایمان ہے سارا ایک شاعر گزرے حفیظ وہ بیان کریں گے کہ علی اکبر جمانے محل کا ہم شکل پیغمبر علی اکبر جمانے محل کا ہم شکل پیغمبر زمانے بھر کو ناز تھا جس کی شجاعت پر اور زمانے بھر میں تھا وہ فاضل احکام قرآنی مفکر تھا محدث تھا مبصر تھا بولا ثانی تلاوت میں ہمیشہ رونما تقریر احمد تھی شبیہہ پاک سے ہر دم آیا تصویر احمد کی ایسا نوجوان نبوت دی شکل مماثلت رکھن والا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں نال سوار کرا کے بھیجے اللہ دے سپورٹ کیتے میدان جنگ دے اندر گئے لڑدیاں جامع شہادت نوش فرمائے جب سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی اکبر نے لاش مبارک کو ہتھاں دے ہوتے جاتے اکھائی جو ہنجواں دی برسات آسمان پر نگاہ کر کے آدن میرا اللہ میری اس قربانی دے ہنر دے بعد اگر تو راضی ہوتے تو میں حسین بھی تیری رضا کا راضی ہوں
تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، سب تلقین کی تھی گئی ہے صبر. کیڑی شاید تلقین کی تھی گئی ہے صبر. اللہ نے مثالہ دے کے دسے کہ لوگوں میں رب امتحان گننا، میں رب ابتلا دے اندر پہنا، میں رب آزمائش دے اندر سکینا. لیکن مومن مسلمان کو چاہیے کہ مومن مسلمان بندہ میری ہر رضا سے راضی رہے. ایسا کیا رہے؟ راضی رہنے، کوسنے نہیں دیونے، گلہ نہیں کرنا، شکوہ نہیں کرنا، شکایت نہیں کرنی. یہ اللہ کا کیا کر دیتے، اللہ ایک کیا ماجرا ہے، اللہ ایمیں تے نہیں ہونا. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہونا او ہو دے جڑا اندی تقدیر دے اندارے تے مومن مسلمان اندی رضا دے ہوتے، اندی تقدیر دے ہوتے راضی رہے، مجبوری نال نہیں. میری گل سن دے پہ، مجبوری نال نہیں، جبر نال نہیں، بلکہ حشاشیت دے نال، بشاشیت دے نال، حشاشیت دے نال کہ اللہ تیری تقدیر دے اندر ہی جو کچھ ہا، میرا مالک میں تیری تقدیر تے راضی بیٹھا. اے امانت دیتی بھی تائے ہے، دیون والا بھی تو تے سنبھالی بھی تائے ہے. میری گل سمجھ آندی تھی؟ اولاد اللہ دی کیا ہے؟ کیا ہے؟ امانت. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ حضور دے ایک صحابی جہاد تے گئے ودن، ایک کو بیٹا رب نے دیتا ہے، بیمار تھا. گھر والی نے پیغام بھیجے بیٹا بیمار ہے، واپس تشریف لینا. توجہ میرے پاس سے کرائے. حضرت جابر واپس ولن، کئی مہینیاں دا سفر ہا. گھر پہنچن مغرب دے نزدیک، عشاء تے مغرب دے درمیان، لیکن بیٹا عصر دے ٹائم اللہ کو پیارا ہو چکا. سمجھدار گھر والی، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامات کہانی، میرے آقا دی تعلیم یافتہ، خامن دے سامنے دھاڑ فریاد نہیں کی تھی، آہو فغان نہیں کی تھی. پانی سامنے رکھے، وضو کرائے، انہاں نماز پڑھیے، کھانا سامنے رکھے نے، انہاں کھانا کھا دے. پوچھے نے بیٹے دا کیا حال ہے؟ زو مانی لفظاں دے نال جواب دیتے نے کہ ہدأت نفسو، ہدأت نفسو، بچے دے ساواں کو آرام آ گئے. بچے دے ساواں کو آرام آ گئے. خامد نے سمجھے جو شاید تکلیف ہے کہ انہیں کو سکون تھی گئے. انہاں دا مقصد ہاں بھئی ساہاں کو آرام آئے، صاحب وقت ستن رات رہیں. گھر دے اندر شباشی ہوئیے، تہجد ویلے اٹھن، غسل وضو، تہجد پڑھ کے جب مسجد تو بنجن لگ گئے، بیوی آتی ہے میرے سرتاج ایک مسئلہ تے دسو. کیا مسئلہ ہے؟ یہ دسو اگر کہیں بندے کو لو کوئی امانت رکھی بنجے تے امانت دار ایک عرصے دے بعد آ کے ہوں امانت دی واپسی دا تقاضا کرے، کیا خیال ہے؟ امانت لوٹاؤنی چاہیے یا نہیں لوٹاؤنی چاہیے؟ آپ نے فرمایا یہ کیسا مسئلہ ہے؟ امانت دار کو چاہیے امانت بخیر و خوشی ان کو واپس لوٹاوے. ایویں ہے گال؟ جی ہاں ایویں ہے. اچھا میرے سرتاج، اللہ نے وہ بیٹا سا کو امانت دیتا ہے، کل شام وہ رب نے وہ اپنی امانت واپس مانگی تھی. حاجی احمد بخش صاحب، وہ امانت میرے اللہ نے دیتی ہے، وہ امانت واپس مانگی ہے. فرمایا
میں اندی امانت انہیں سپرد کر دیتی ہے تو سا حضور کو روم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عرض کرائے آکے سر بچے دا جنازہ بھی پڑھ سن تے صحیح قبر دے اندر بھی آپ اترے سن جب حضرت جابر نے حضور کو روم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احوال بھی تھے صحیح نے دعا بھی فرمائیے اور اچھے نعم البدل دی دعا فرمائیے کہ اے جابر تو تک گھر والی نے جب صبر کی تھے میں اللہ کو دعا کرنا کہ اللہ تو ہم ہی دے کو زیادہ اچھے نعم البدل عطا فرمائے تو میری آج نے اس بیان کا لبے لباب خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے کو امتحان گھن دے اپنے پیارے کو آزمائش گھن دے جتنا بڑا امتحان گھن دے اونتو بڑا انعام عطا فرمائے جتنی بڑی آزمائش ہو دیئے ہندے کو بڑا رب لم یزل انعام عطا فرمائے دے باقی یہ دنیا تے عارضی ہے چند روزہ ہے چند مہارا دیئے وقت اللہ نے موت کا مقرر کی تھے خدا کا قرآن عطا کرے کہ حتی اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون کہ جرلے مقررہ گھڑی آ دیئے مقررہ ٹائم آ دے مقررہ وقت آ دے پیچھے کوئی نہ کوئی بہانہ بڑھوے دے بہانہ بڑھوے دے یہ جناب ایکسیڈنٹ ہو گئے یہ جناب فلانی سے بھڑ گئی یہ فلانی چیز لڑ گئی یہ دریا کو دھامل گئے یہ جناب اچھائی ڈوب گئے یہ جناب ہارٹ اٹیک ہوئے یہ فلان بیماری آئیے فلان بیماری آئیے سارے ہاں عورتوں کی عادت ہو گئی وقت اسرائیل کو کوسنے دے دیا اسرائیل آتے تھے بھول گھتا اجل ٹائم نہ ہی اجل وقت نہ ہا اجل میرا نہ ہا اسرائیل دروازے تے کھڑ کے آدھے میں کو کیوں کوسنے دے دیا وے ٹائم مقرر کرنے والا میرا اللہ وقت دیون والا میرا اللہ سمے مقرر کرنے والا میرا اللہ وہ اللہ نے میں کو آرڈر کی تھے انہیں صاف ختم ہو گئے انہیں رزق وہ جڑا مقررہ ہے وہ مک چکے انہیں صاف وہ ختم ہونے والے ہیں جاؤ ہی کو میرے کو کہنا کتا گھناؤ کتا گھناؤ میرے کو گھناؤ میں ان نوجوان کو رٹھا ہے حلیم الطبع اللہ دی نماز باقاعدگی دے نال ادا کرے نہ اس جوانی دے اندر والد دا ادب و احترام بڑیاں دا ادب و احترام یہ جنیاں چیزاں سارے نوجوانوں دے اندر اج انقا ہو چکی ہیں ختم ہو چکی ہیں کہ چھوٹے بڑے کی تمیز باقی نہیں رہی لیکن اس نوجوان عبد المتین دے اندر میں چیزاں پاتیاں ہیں میرے کو اکثر و بیشتر آندہ بیدہ رہنے دا ہے اور دین نال لگاؤ دین نال تعلق تساں دے دے بے نوجوانہ دے موبائل دے اندر عموماً لیکچر قسم دے تے گھٹیا قسم دے گامنے وجامنے تے ایسی چیزاں میرے کو لبہ رہا تا اس دے موبائل دے اندر علماء دیا تقریرہ ہیں بزرگان دین دے بیانات ہیں اچھیاں ناکاں میں کئی باری چیک کی دے انہیں موبائل تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جنہی وجہ کر کے اللہ نے ان کو اپنے کول بلائے یہ دنیا دن بدن ہر آیا دن جڑا ہے فساد دو بیتی ویندے خرابی دو بیتی ویندے اور گند دو بیتی ویندے میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے آقا نے فرمایا ایک وقت آسی ٹائم آسی کہ فبطن الارض خیر من ظہرها زمین کا پیٹ جڑا ہے زمین دی کانڈ تے زمین دی پٹ کنے زیادہ بہتر ہو اجا صدیح دے پائے ہیں کہ سابقہ امتہ دے اندر جنہیں کہنے وچ ایک برائی ہے
اندے تے اللہ دا عذاب مسلط تھی رہا اج او من جملہ ساریاں برائیاں سارے اندر موجود ہیں، لیکن میرے اللہ تبارک و تعالی کی طرف حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم دی وہ دعا آڑے آندیے جڑی میرے آقا نے فرمائی ہے کہ اللہ میری امت جتنی گنہگار تھی بنے، جتنی خطاکار تھی بنے، جتنی سیاہکار ہو بنے، اللہ میں دل قیامت دے تیرے حضور رو ہو کے، تیرے حضور سجدہ ریز ہو کے، تیرے کو منا کے، تیرے کو معافی مانگ انسان، لیکن اللہ میری امت دے ہوتے دنیا تے اجتماعی عذاب بھی نہ لیں، میری امت دے ہوتے دنیا دے ہوتے ایسا عذاب مسلط نہ کریں جڑیاں پچھلیاں قوموں دے ہوتے آندے ہن کہ شکلہ تبدیل تھی ویندیاں ہن، چہرے بدل ویندے ہن، منہ بدل ویندے ہن۔ اللہ مہربانی کری جا میرے دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی وہ دعا آڑے آندیے تے تساں تے میں صحیح سالم تے تندرست بیٹھے تمہیں نصیحت کرے سا کہ اپنے گھر دے اندر اللہ دے قرآن دی تلاوت کا اہتمام کرو، اپنے گھر دے اندر نماز کا اہتمام کرو، اپنے گھر دے اندر پردے کا اہتمام کرو، اپنے گھر دے اندر رزق حلال پہنچاؤ، جتنا رزق حلال پہنچ سی اتنا گھر دے اندر خیر بھی تھی سی، برکت بھی تھی سی، شرم و حیا بھی آسی، اور اللہ تبارک و تعالی تے اون دے حبیب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دیاں کرم نوازیاں بھی ہو سکیں۔ تو گرمی شدت دے ہی بھائی دل دے آدھا ہم کہ کچھ مزید معروضات پیش کروں، لیکن بس انہاں الفاظ سے میں ختم کرنا تو سارے حضرات اول و آخر درود شریف الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان یا اللہ میں عاجز ناکارہ نے جو بیان کی تھے، جو تلاوت کلام پاک کی تھی، تمام احباب نے جو قل شریف پڑھیں، فاتحہ پڑھیے، درود شریف پڑھیں، دوستاں عزیزہ نے جو ختم قرآن پاک کی تھے، گھرہ دے اندر مائیاں بیبیاں بچیاں نے جو تلاوت جو ذکر اذکار تسبیحات کی تھے، جو صدقہ و خیرات کی تھے، یا اللہ اس سارے دا ثواب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی روح مقدس کو تحفتاً پیش کرے دے ہوئے، صحابہ کرام اہل بیت عظام اولیاء اللہ بزرگان دین دے ارواح کو تحفتاً پیش کرے دے ہوئے، یا اللہ خصوصاً اس دا ثواب عزیزم عبد المتین کو پہنچا، یا اللہ ان دی قبر کو جنت دے باغیں جو باغ بڑا، یا اللہ کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام نصیب فرما، سون ربا دے سیئات کو حسنات دے اندر تبدیل فرما، پیارا ربا بحیثیت انسان جو بھلا نغشہ ہو گئے اپنی رحمت نال معافجہ فرما، اپنی کرم نوازی نال معافجہ فرما، سون ربا دن قیامت دے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے جھنڈے دے سائے تلے جگہ نصیب فرما، سون ربا جتنے دوست آئے بیٹھیں جنہاں دے اعزاء اقربا بھائی بند رشتہ دار والدین دنیا تو رخصت ہو گئے سب دی مغفرت فرما، سب دی بخشش فرما، پیارا ربا سارا خاتمہ ایمان تے فرما، مرد ویلے قلبہ طیبہ نصیب فرما، سارے آخری الفاظ من لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وآہل بیتہ وأحبائہ وأزواجہ وبناتہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین انا للہ وانا الیہ راجعون۔ بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل
ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. ساری ستی محبت نال باواز بلند درود پڑھ پڑھ کے شیطان درلے باہوں فرشتے پکڑ لے ویسن جڑے بھاگو زخدی پئی گلے تے پل سرات تو کی میں لگ سے جد خرچ نہ ہو سیاہ پلے یار فریدہ عملہ باجو اتھا کہہ دی رال نہ چلے دو دل کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل رستہ ہی چلاؤ کا پیارے سنبھل کے چلے ہے رات مشکل کالی قبر دی ہے رات مشکل کالی قبر دی کر لے تیاری اوکھے سفر دی ہے رات مشکل کالی قبر دی ہے رات مشکل کالی قبر دی کر لے تیاری اوکھے سفر دی ہے رات مشکل ماما دے بچڑے کئی ہو جدا گئے ماما دے بچڑے کئی ہو جدا گئے کئی کھل دے گھن پھر گما گئے سجنا دی کولو او منہ لکا گئے سجنا دی کولو او منہ لکا گئے لک گئی شکل جو بل نہیں نظر دی ہے رات مشکل کالی قبر دی ہے رات مشکل پھلا دیا جو سیجا بچھاول پھلا دیا جو سیجا بچھاول جو مشکو امبر دے نال دھاول اج وچ کفن دے کیڑے پہ کھاول اج وچ کفن دے کیڑے پہ کھاول کوئی نہ ہے کچھ دا کیویں گزر دی رات مشکل کالی قبر دی ہے رات مشکل سفری آیو تے سفری ون رہی کر سفر دا یار سوانے کر تیاری انہاں سفرا دی ون سمڑی مسافر خانے بنا ٹکٹا کدی مول نہ چیسی کدی ون رہی دے ستگانے ہر جاتے بہو اوقاتی سے گل سمجھے سونا آنے کئی بادشاہ